بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے، اس لیے میں بغیر زیادہ تمہید کے آغاز کرتا ہوں اپنے پہلے مہمان سے، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، تاکہ ذرا یہ جانیں کہ حکومت کے کیمپ میں مختلف حوالوں سے کیا بات ہو رہی ہے اور اس پہ سب سے پہلے مذاکرات کو لے کے کیا بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون جناب جاوید لطیف صاحب۔ میاں صاحب بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جناب سر بہت شکریہ میاں صاحب۔ سر پہلے تو یہ بتائیں، دیکھیں یہ تو میاں صاحب صحیح بات ہے نا کہنا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کو لے کے بہت کنفیوز نظر آتی ہے، مثلا بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جناب کوئی کنڈیشنز نہیں ہے مطالبات سے پہلے، کوئی پری کنڈیشن نہیں ہے، بات ہونی چاہیے۔ ایک دوسرا رہنما کہتا ہے کہ نہیں بھائی، خود عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا تھا کہ پہلے یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر مذاکرات ہوں گے، تو تیسرا کچھ اور کہتا ہے، دھمکی لگاتا ہے، تو چوتھا وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں تو اسلحہ لے کر آ جاؤں گا۔ سمجھ نہیں آ رہا پالیسی کیا ہے۔ تو یہی المیہ حکومت کے ساتھ بھی ہے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کہا، ہم تو اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان ایسے کیسے مذاکرات ہوں گے، پہلے اپنی ٹون ٹھیک کریں۔ عطا زرڑ کہتے ہیں کہ اب ڈر گئے ہو نا، اس لیے مذاکرات کی بات کر رہے ہو۔ تو اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ اب تو ہمارے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے، جب تک وہ نہیں چاہیں گے مذاکرات ہوں گے کیسے۔ تو پہلا بھی تو مانے کہ اگر مذاکرات کو لے کے پی ٹی آئی کے کیمپس میں کنفیوژن ہے اور کوئی کلیئر پالیسی نہیں ہے، تو حکومت کے کیمپ میں بھی ایسا ہی ہے نا؟ نہیں اپنا وسیم بدامی صاحب کنفیوژن نہ کہیں، یہ آپ کہیں کہ دونوں جو ہیں وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں، مگر دونوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا ٹارگٹ کیا ہے حکومت کا؟ پہلے اپنا بتائیں۔ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ جن کا جو دونوں ہی جو مذاکرات کر رہے ہیں وہ دونوں ہی با اختیار بھی نہیں ہے اور کلیئر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کا جو کمیٹی بنی ہے، کیا ان کو پتہ ہے کہ کس وقت تک یہ کمیٹی قائم رہے گی؟ اور پھر یہ کمیٹیاں دو ہیں، ایک کمیٹی ہے جو مذاکرات کرنے والی ہے اور دوسری کمیٹی ہے جس کے نیچے عسکری ونگ کام کر رہا ہے۔ اور عسکری ونگ جو کام کر رہا ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا سرپرست کون ہے، اور جو مذاکراتی کمیٹی ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ ہماری سرپرستی کب ختم ہو جائے گی۔ اب بات سیدھی سی ہے، حکومت کی سائڈ کا بھی بتایا نا کہ حکومت کے پاس، یہ تو آپ نے پی ٹی آئی کا بتا دیا، حکومت کا کیا معاملہ ہے؟ ان کے پاس بھی اختیار نہیں، اختیار کہیں اور ہی ہے نا۔ نہیں، حکومت کو جب یہ علم ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھانے والے کو ہم کیسے چھوڑ پائیں گے، 9-10 مئی کرنے والے کو کیسے چھوڑ پائیں گے، رینجر کے جوان شہید کرنے والوں کو کیسے چھوڑ پائیں گے، پھر ابھی جو آپ سنتے ہیں علی مین گنڈا پور کی زبانی یا بشرا بی بی کی زبانی یا علیمہ بی بی کی زبانی، یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سول نافرمانی۔ اور دیکھیں میں بڑا سنجیدہ ہوں اس معاملے یہ معاملہ ہے تو پھر حکومت کے کچھ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر نہ کہیں نا کہ ہم سے بات کرو، ہم تو چاہتے ہیں بات کرو، اچھی بات ہے بات کرو، پھر ہر آدمی یہی بات کرے جو آپ کر رہے ہیں، پھر یہ دوسری باتیں کیوں کرتے ہیں حکومت کے لوگ؟ نہیں دیکھیں میں تو دیکھیں وسیم بدامی صاحب، جو میں محسوس کرتا ہوں میں تو کہتا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ 9-10 مئی والوں کو چھوڑا جا سکے، ان کے اختیار میں نہیں ہے یہ ادارے فیصلہ کریں گے کہ 190 ملین پاؤنڈ کھانے والا کس طرح بے گناہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ سول نافرمانی 2014 میں بھی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اور شروع کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اور آج پھر وہی بات کی جا رہی ہے۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ، میں خدا نہ خواستہ کا لفظ استعمال اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں جس طرح مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایک عدم استحکام کا ہم شکار ہیں، کوئی غیر یقینی صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اگر مہنگائی کے ستائے لوگ خدا نہ خواستہ گیس بجلی کے بل دینا بند کر دیں ریاست کے اندر، تو آنے والی حکومت بھی جو بھی کبھی آئے گی تو کیا وہ دوبارہ سے ریاست کو چلانے کی پوزیشن میں ہوگی؟ اور جب یہ بار بار اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو کیا خانہ جنگی، کیا پاکستان کے اندر خون ریزی کو کوئی روک پائے گا؟ اور یہ سارے ہم سنتے ہیں اور بڑے مزے لے کے باتیں کرتے ہیں کہ سول نافرمانی کا اعلان کر دیا جی انہوں نے۔ بھائی 2014 میں تو چلو کروایا گیا تھا اس سے کہ یہ بھی ایک کارڈ کھیل لیں۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ بات کر رہا ہے، آج یہ کارڈ اس کو کون کھلوا رہا ہے؟
اور پھر سہولت کاری کس کو میں کہتا ہوں؟ پھر مجھے یہ بتائیں، میں نے اس میں سہولت کاری بات کرنی ہے میاں صاحب. پہلے ذرا یہ والا ٹاپک کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا. یہ جو اب یہ بتائیں ابھی مذاکرات کے حوالے سے پھر ایک ایک کر کے چلتے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا تب بھی یہ ٹکرز چل رہے ہیں. ابھی مالک صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا کہ جناب خبریں یہ ہیں کہ وہاں پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بات چیت جب تک نہیں ہوگی خان صاحب سے جب تک 9 مئی سے متعلق کیسز کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک فیصلہ ایسے ہی ہونا چاہیے اور وہاں سے مراد ظاہر ہے وہی ہے؟ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ پھر مجھے یہ بتائیں وسیم بادامی صاحب کہ، اور یہ میں بار بار ایک جماعت کے رکن کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں بطور پاکستانی آپ سے بڑی سنجیدہ یہ بات کہنے لگا ہوں کہ مجھے یار یہ بتا دیں کہ پاکستان پر حملہ کس کو کہتے ہیں. مجھے یہ کوئی بتا دے دہشت گرد کس کو کہتے ہیں. مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اگر پیٹرول بم بنانے والے، پھینکنے والے، اگر رینجر کے لوگوں کو شہید کرنے والے، پولیس والوں کو شہید کرنے والے، پی ٹی وی پر حملہ کرنے والے، پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرنے والے، اسمبلی پہ حملہ کرنے والے، جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کرنے والے، اگر ان کو بھی آپ دہشت گرد نہیں کہتے اور ان سے بھی مذاکرات کرنے ہیں، اور شرط شرائط یہ ہے کہ پہلے ان 9-10 مئی والوں کے بارے میں بتایا جائے اور چھوڑا جائے، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ غلام کس کو کہتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کو غلام ہیں. آپ امریکن ریاست میں ایک لابنگ فرم ہائر کرتے ہیں اور اتنا پیسہ اس کو دیتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں قرارداد کانگریس سے واضح اکثریت سے، بلکہ یونانیمسلی آلموسٹ اس سے قرارداد منظور کروا لیتے ہیں. اور لوگ آپ پہ سوال کرتے ہیں کہ چلیں جی انہوں نے تو لابنگ فرم ہائر کر لی، اپنے حق میں لابنگ کروا لی، تو ریاست کیوں نہیں کروا سکی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست کے پاس پیسہ کم ہے اور ایک جماعت کے پاس پیسہ زیادہ ہے کہ جو انہوں نے استعمال کر کے اپنے حق میں بیان دلوا لیا. مذاکرات کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہ مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہونے چاہیے. اس کا خلاصہ یہی ہے نا آپ کی رائے میں پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں میں یہ بات کرتا ہوں جو میں نے شروع میں بھی بات کی وسیم بادامی صاحب کہ 2 کمیٹیاں پی ٹی آئی کے اندر کام کر رہی ہیں. ایک کمیٹی سیاسی ڈائیلاگ کے لیے مذاکرات جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو گورنمنٹ کے حوالے سے رائے بتائیں نا کہ آپ کی رائے میں بات ان سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ یہ 9 مئی والے سے بات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حکومت وقت جو ہے وہ جیل کے اندر چلی جائے اور جیل والوں کو حکومت میں بٹھا دیا جائے. یہ تو اسی طرح کے مطالبات ہیں کہ آپ ریاست کے ساتھ جو چاہیں کھلواڑ کر دیں، عالمی ایجنڈا لے کے جو مرضی آپ یہاں کارستانیاں کرتے رہیں، سی پیک بند کر دیں یا دیگر مفادات عالمی قوتوں کے پورے کرتے جائیں اور خود کو آپ سیاسی قوت بھی کہلائیں. تو نہ ہی سمجھے نا مذاکرات کے حوالے سے، نہ ہی سمجھے نا. نہیں، اس کی وجہ وسیم یہ ہے کہ آج 16 دسمبر ہے. 16 دسمبر کو 2 حادثات ہوئے تھے پاکستان کے اندر. ایک 71 میں ہوا تھا اور اس وقت یہ تھا کہ 6 نکاتی ایجنڈا ایک جماعت نے پیش کیا تھا. پہلے تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو الیکشن میں نہ جانے دیا جاتا ان 6 نکاتی ایجنڈے کے ساتھ، اور اگر جانے دیا گیا تھا تو نتائج کو قبول کر کے ان کو حکومت دینی چاہیے تھی. پھر یہ ضد نہیں کرنی چاہیے تھی کہ جنرل یحییٰ کو کہ میں صدر ہوں گا تو آپ حکومت بنا سکیں گے. آج بھی یہ جو کیا جا رہا ہے، جو مذاکرات کے ذریعے آپ دے رہے ہیں میسج دنیا کو یا پاکستانی قوم کو کہ ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 گولی چلے گی تو ہم 10 گولیاں چلائیں گے، ہم مسلح ہو کے آ رہے ہیں، کوئی دیکھے ہم کس طرح ہمیں کوئی بگاتا ہے یا ہم بگاتے ہیں. یہ اگر میاں صاحب پھر تو وزیر اعظم پاکستان کو ٹیلی ویژن پر آ کر یہ باتیں کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی یہ دہشت گرد گروہ ہے، اس سے تھوڑی مذاکرات ہوتے ہیں یار، اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. پھر آپ کی رائے میں وزیر اعظم کو کہنا چاہیے؟ نہیں، وزیر اعظم کو اپنی جگہ کہنا چاہیے، مگر ریاستی اداروں کے ترجمان جو ہیں ان کو بھی کہنا چاہیے کہ اس وقت یہ لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا، اداروں کے اندر سے لوگوں نے. وہ تو اپنی بات کریں گے نا، وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار کہتے ہوئے دیکھیں، وہ خان صاحب کہتے تھے میں صرف فوج سے بات کروں گا، فوج کے ترجمان نے آ کر کہہ دیا ہم نہیں کریں گے بات.
اب حکومت تو اپنی بات کرے گی نا. اب حکومت یہ بھی فوج بتائے کہ نہیں, یعنی فوج بتائے کہ نہیں عمران خان سے حکومت بات نہیں کرے گی, حکومت اپنا بتائے نا. حکومت کے آدھے لوگ کہتے ہیں بات کرنی چاہیے, آدھے کہتے نہیں کرنی چاہیے. وسیم, ابھی بہت سے اور اداروں کے ترجمان کی طرف سے بات ہونی چاہیے. بات یہ ہونی چاہیے کہ جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ اس شخص کو دیا تھا بقول قمر جاوید باجوہ صاحب کے ایک پلے بوائے کو, اس ادارے کے ترجمان کو بھی یہ سامنے آ کے بات کرنی چاہیے کہ ایک شخص کو تا حیات نااہل کس کے کہنے پہ کیا گیا اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھمانا کیوں ضروری تھا. اور وزیر اعظم کو بھی آ کے بات کرنی چاہیے کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اور وزیر اعظم کو بھی یہ بات کیٹاگوریکلی کہنی چاہیے کہ جو کمیٹی مذاکراتی ہے ان سے بات اس شرط پہ ہو سکتی ہے کہ آئین قانون میں کوئی ترمیم ہو تو کنسنسس سے ہونی چاہیے. ان کو جو تحفظات ہیں پاکستان کے اندر حکومتیں کے طرز عمل سے یا دنیا میں جو ہم سفارتی تعلقات بنانے جا رہے ہیں یا مالیاتی اداروں سے جو ہم ڈیل کر رہے ہیں, اس پہ جو اپوزیشن کو تحفظات ہیں, آئے ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اس سے کم مگر جو عسکری ونگ کی قیادت کمیٹی کر رہی ہے پی ٹی آئی کی, اس کے ساتھ مذاکرات کسی طور پر نہیں ہونے چاہیے. یہ بالکل کیٹاگوریکلی حکومت وقت کو کہنا چاہیے. اچھا, اب میاں صاحب ایک خبر اور یہ بھی ہے, ابھی وہی 10 بجے مالک صاحب کے شو میں ڈسکس ہوئی, ابھی بھی چل رہا ہے کہ جناب یہ بھی طے ہوا ہے اعلیٰ سطح پر کہ جب تک فوجی ٹرائل ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک پی ٹی آئی سے بات چیت آگے نہیں بڑھے گی. آپ کے حل میں فوجی ٹرائل ہونا چاہیے بانی پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں کہ اگر تو 1.5 سال کے اندر ریاست کو انصاف مل گیا ہے 9-10 مئی والا, تو پھر یہ ٹرائل سول کورٹ میں ہونا چاہیے. اور اگر 1.5 سال کے اندر تمام شواہد کے باوجود تمام دنیا کو علم ہے کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا, کون منصوبہ ساز تھا, اور آج تک رکاوٹ ہے ریاست کو انصاف ملنے میں, تو پھر دہشت گردوں کے اگر ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیے جا سکتے ہیں تو یہ دہشت گردوں کے ٹرائل کیوں نہیں کیے جا سکتے؟ 9 مئی والوں کے. نمبر 2 یہ ہے, بالکل یہ دہشت گردی نہیں تھی, اور کیا دہشت گرد پاکستان کے اندر آ کے اور کیا کرتے ہیں. اور اگر مجھے یہ بتا دیں کہ 6000 لوگوں کو جو دہشت گردی میں ملوث تھے ان کو کس حکومت نے چھوڑا تھا اور اس حکومت کا سربراہ کون تھا. آج جو پاکستان کے اندر پھر سے دہشت گردی جو سر اٹھا رہی ہے, کیا اس میں ان کے فیصلوں کا کیا دھرا نہیں ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید اکیلے یہ منصوبہ بندی کر سکتے تھے؟ اور تیسرا, جنرل فیض حمید کے بارے میں اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے 50 سیاستدانوں سے تعلقات تھے یا ان سے وہ ملتے تھے یا ان کو سہولت کاری دیتے تھے, اس میں اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کی ہے, کچھ لوگ مسلم لیگ سے ہیں, کچھ پیپلز پارٹی سے ہیں. بھائی جو فیض یاب ہوتا رہا ہے فیض حمید سے, وہ بھلے کس جماعت سے تعلق رکھتا ہو, اس کے نام بھی سامنے آنے چاہیے اور ان کو بھی اسی طرح کٹہرے میں کھڑا کیا جانا چاہیے. دیکھ لیں جاوید صاحب, اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, یہ دیکھ لیں ذرا محتاط, کہیں آپ کو دائیں بھائی بھی نہ نظر آ جائے. میں تو میں اپنا وسیم بادامی صاحب, یہ بات جو آج کی جا رہی ہے کہ 2019 میں ہمیں کہا گیا کہ آپ حکومت بنا لیں, جس شخص نے بھی کہا, جو بھی ملتا رہا, میں نے اس وقت بھی بات کی تھی سہولت کاروں کے حوالے سے کہ یہ مفاہمت پسند ہے, تو مجھے جماعت کی طرف سے شوکاز نوٹس وصول ہو گیا تھا اس کی پاداش میں, میں نے پھر بھگتا بھی. اور آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب گجرانوالہ جلسہ میں نواز شریف نے جو نام لیے تھے اس کا خمیازہ خرم دستگیر نے بھگتا ہے, تو پھر سہولت کاری کس کو کہتے ہیں؟ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب تم نے بھی بڑی سخت باتیں کی تھی اور تیرے پہ پھر غداری کا مقدمہ ہوا. میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں, بھلے مجھے اس کی سزا مل رہی ہے یا ملے, مگر میں اپنی بات جو حقیقت ہے
وہ کہنے سے باز نہیں آ سکتا. اور نواز شریف صاحب کو بھی اپنے 19 تک بیانات کی وجہ سے وزارت عظمیٰ سے محروم ہونا پڑا. دیکھیں یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک کسی کو نہیں ہونا چاہیے, مگر میں یہ بات کہوں گا کہ نواز شریف نے 25 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے, ووٹ کو عزت دو کے لیے جدوجہد کی اور مصیبتیں اٹھائیں. آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب کہاں گیا ووٹ کو عزت دو, کہاں گیا نواز شریف کا, کہاں وہ آج آئین قانون کی بالادستی کی بات نہیں کر رہے, سمجھوتا کر لیا, کمپرومائز کر لیا. اور مجھے بھائی کوئی یہ سمجھائے کہ اگر ایک ادارے نے خود احتسابی اپنے اندر شروع کیا ہے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, مگر مکمل خود احتسابی ہو جائے اور دیگر ادارے بھی اگر ان کی اپنا سوچ اپروچ کے مطابق خود احتسابی شروع کر لیں, تو نواز شریف کو بولتا آپ دیکھ لیں گے. نواز شریف کو آپ دوبارہ سے آئین دیکھیں, نواز شریف نے ایک جدوجہد کی ہے, کوئی مسلح جدوجہد نہیں کی. نواز شریف نے ایک آئینی جنگ لڑی ہے پرامن طریقے سے, جو ہمارا حق تھا. اس کی وجہ سے آج ایک ادارہ خود احتسابی اپنے اندر کرنی شروع اس نے کر دی, تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں اس کی اجر مل گیا, اس جدوجہد کا ثمر مل گیا کہ ایک ادارے نے احساس محسوس کر لیا. میاں صاحب اب میں تو آپ وسیم اپنا بدامی وہ صاحب بیان بڑا کلیئر ہوں, اب تو آپ اپنے بیان کی تکرار روک دیں جو کہ آپ روزانہ کرتے ہیں کہ جناب اداروں کے اندر, چلے میں کھل کے کروں تاکہ پھر کسی اور ادارے کی طرف یہ نہ جائے کہ مت لیا. میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, عسکری ادارے کی بات کر رہا ہوں, جو آپ اشارہ کرتے ہیں کبھی اور کبھی کھل کر کہتے ہیں کہ آج بھی وہاں سے کچھ عناصر عمران خان صاحب کی حمایت کر رہے ہیں. اب تو اس بیان کی تکرار ختم کر دیں. اب وہ اپنے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو کٹہرے میں لے آئے, یہ جو کبھی نہیں ہوا, جو طاقتور ترین آدمی ہے 2 سال پہلے تک, وہ عمران خان صاحب کا کیس فوجی عدالت کی طرف جا رہا ہے. کبھی لگتا ہے جا رہا ہے, کبھی نہیں جا رہا. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ آج بھی کہتے ہیں اب ہر چیز اگر آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے, وہ کچھ چیزیں وہاں غلط بھی ہوں, لیکن یہ تو الزام نہ لگائیں کہ جناب وہاں سے حمایت ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی. ایک سیکنڈ وسیم بدامی صاحب, میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ میری ذاتی دشمنی یا میرے نواز شریف, میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں, کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. مگر مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیض حمید صاحب جو ہم کہتے تھے کہ سہولت کاری میسر ہے, یقین لوگوں کو آ گیا نا, ادارے کو بھی یقین آ گیا کہ سہولت کاری میسر تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جنرل فیض حمید اکیلا یہ منصوبہ بندی کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ دیگر اداروں سے جو لوگ شامل تھے, وہ جسٹس ثاقب نثار ہوں, وہ عمران خان ہو, وہ قمر جوید باجوہ ہوں, یا گڈ ٹو سی یو کہنے والے بندیال صاحب ہوں, یا ان کے آج بھی جو اثرات نظر آ رہے ہیں دیگر اداروں میں, کیا ان کو آپ کٹہرے میں لائے بغیر ایک کو چن کے آپ سزا دیں گے؟ تو کوئی نہیں مانے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک تمام منصوبہ سازوں کو آپ پکڑ کے سزا نہیں دیں گے, اور اگر وعدہ معاف گواہ بنا کے کسی کو چھوڑ دیں گے تو یا کوئی پریس کانفرنس کر کے چھوٹ جائے گا, یا کوئی آپ کو آج سہولت کاری دے رہا ہوگا تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے گا, تو یہ ناانصافی ہوگی. انصاف ریاست کے ساتھ وہی ہوگا اگر تمام منصوبہ سازوں کو آپ ایک ہی نظر سے, ایک ہی تکڑی میں تولے, ایک ہی قلم سے ان کے بارے میں لکھا جائے, تب جا کے ایک اچھی ڈائریکشن کی طرف, ایک نئی امید سے ریاست چل سکتی ہے, یا قوم کو امید پیدا ہو سکتی ہے. یہ آ گیا اس کے بغیر کسی ایک کو سزا دے دینا, دوسرے کو چھوڑ دینا, یہ مناسب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ کے اب آپ نے خرم دستگیر صاحب کی بات کی, وہ خرم دستگیر صاحب خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے 1 سال ہو گیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا. اب اگر خرم دستگیر صاحب کو اتنا سائڈ لائن کر دیا گیا ہے کہ وہ میاں صاحب سے بات کا شرف حاصل نہیں کر پا رہے, تو اس پہ کیا وہ ادارہ ذمہ دار ہے کیا؟ اس پہ یہ تو مطلب میاں صاحب لفٹ نہیں کرا رہے نا, تو اندر بھی تو آپ کے بھی تو مسائل ہیں نا پارٹی کے. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو حکومت میں جماعت ہوتی ہے اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں, اور آج جس طرح کا ارینجمنٹ کے تحت بنی حکومت ہے اس کے مسائل بہت زیادہ ہیں, گمبھیر مسائل ہیں. اس کی وجہ آپ کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے, مگر آپ کے گلے میں یہ جو حکومت ڈال دی گئی
اگر آپ ڈیلیور کچھ کرتے ہیں جس جذبے سے، اور میں جانتا ہوں، میں آج بھی آپ کو کہنے کے لیے تیار ہوں وسیم بادامی صاحب کہ 8 فروری کے نتائج کے بعد 8 یا 10 دن بعد شہباز شریف صاحب سے جو میری ملاقات پہلی ہوئی الیکشن کے بعد، انہوں نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں کی رائے کے ساتھ، قائد محترم کی رائے کے ساتھ متفق ہوں کہ ہمیں کیونکہ اکثریت نہیں ملنے دی گئی تو ہمیں وفاق میں حکومت نہیں بنانی چاہیے. یہ میں آج بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، شہباز شریف صاحب نے مجھے خود کہا. تو پھر اس کے بعد بدل گیا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی جو ہمیں تنقید کر رہی تھی دونوں جماعتیں، ان کی طرف سے بھی آیا کہ ہم وفاق میں حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے بعد مسلم لیگ پر زور ڈالا گیا اور یہ کہا گیا کہ مالیاتی اداروں سے کوئی ڈیل کرنے کے لیے کوئی جماعت سیاسی ہوگی تو اس گرداب سے پاکستان کو نکالا جا سکے گا. یہ ہے وہ ارینجمنٹ جس کے تحت یہ حکومت بنی تھی. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ حکومت ان کو فارم 47 کی پیداوار حکومت دے دی گئی، تو کوئی یہ بھی تو کہے نا کہ آر ٹی ایس بٹھا کے 18 ماہ 2018 میں جو حکومت دی گئی تھی، 3.5 سال حکومت کروائی کس نے؟ اور آج اگر 1 سال ہونے کو ہے حکومت بنی جس کو فارم 47 کی پیداوار کہا جا رہا ہے، اگر یہ حکومت کرنے کے لیے شہباز شریف کا کندھا نہ پیش کرتی مسلم لیگ تو پھر آج بھی گرداب میں پھنسا ہوتا یہ پاکستان. میاں صاحب کی آخر تک یہی رائے تھی کہ نہیں لینی چاہیے حکومت. دیکھیں، جب حالات دیکھے اور کوئی جماعت حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اتنے مسائل اور اتنے جو ایک گرداب میں چیزیں پھنسا دی گئی تھی 3.5 سالوں میں، تو پھر نواز شریف نے دیکھا کہ 18 ماہ قربانی دے کے بھی اگر ہمیں کوئی قبول نہیں کر رہا، اس ہماری مقبولیت کو بھی گوا لیا، تو کم از کم پاکستان کو یار بچا لیں. ملک کے بیت المفاد میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ لفظ نہ آپ کہیں تو زیادہ اچھا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یا نظریہ ضرورت کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا. یہ ایک ایسے جملے ہیں جن سے کوئی پاکستانی ورکر، ووٹر، سپورٹر مطمئن نہیں ہوتا. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر یہ حکومت بھی نہ بنتی تو آئینی بحران بھی پیدا ہوتا اور کوئی جمہوریت کا عطا پتہ بھی نہ ہوتا جو تھوڑی بہت آپ کو نظر آ رہی ہے. چل میاں صاحب، ایسے ٹورڈز دی اینڈ آپ تو بتا دیں کہ آپ کو آخری مرتبہ کب شرف ملاقات حاصل ہوا نواز شریف صاحب سے؟ وسیم بادامی صاحب، میں یہ بات کہنے سے پہلے یہ ضرور آپ کو کہہ دوں کہ میاں صاحب کو ایک اجلاس ضرور بلانا چاہیے. میری ضرور ریکویسٹ اور خواہش ہوگی. مجھے اگر اسیس حاصل ہے کہ میں جب بھی ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے ملاقات کا ٹائم مل جاتا ہے یا فون پہ بات ہو جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل ورکر کو، پوری جماعت کے لوگوں کو وقت ملنا چاہیے. لوگوں کے اندر جو چیزیں ہیں، جو تحفظات ہیں، جو آج کے حالات سے کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے تو لیڈرشپ کا کام ہے اس کو سن کے ان کو اس کا جواب دینا. تو میری ذاتی طور پہ یہ نہیں کہ ایک شخص بات کر رہا ہے تو میں اپنی بات کرتا جاؤں، ایک شخص بات کر رہا ہے تو میں اس کے بھی ساتھ کھڑا ہوں. ٹائم دینا چاہیے اور فوری دینا چاہیے. لیکن میاں صاحب آپ کو بھی یعنی ٹیلی ویژن کا سہارا لینا پڑا ہے میاں صاحب سے درخواست کرنے کے لیے، یا ڈائریکٹ بھی آپ یہ ریکویسٹ کر دیں گے اور انٹرٹین ہو جائے گی ریکویسٹ؟ نہیں، میں آپ کے توسط سے بھی کر رہا ہوں. آپ نے سوال کیونکہ کیا ہے، صحیح ہے. میں ویسے بھی ان کو جب ملوں گا میں ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اجلاس بلانا چاہیے. آپ کو کم از کم CWC کا تو اجلاس بلانا چاہیے، فعال ہونا چاہیے نا تھوڑا. یعنی اس حد تک خرم صاحب کی بات جائز ہے؟ جائز ہے. لیٹس سی. تھینک یو سر، بہت شکریہ. جناب عابد لطیف صاحب بات کر رہے تھے جس کا خلاصہ یہ کہ ایک تو وہ یہ سمجھتے ہیں بالکل مذاکرات نہیں ہونے چاہیے پی ٹی آئی سے. یہ دہشت گردوں کا ہے معاملہ، دہشت گردی کا معاملہ ہے، بالکل مذاکرات نہیں ہونا چاہیے. نمبر 2 سمجھتے ہیں بالکل فوجی عدالت میں معاملہ چلنا چاہیے عمران خان صاحب کا. نمبر 3 یہ سمجھتے ہیں
کہ بھائی ادارے فیصلہ کریں گے کہ اب چیزوں کو کس طرح آگے بڑھنا ہے یہ مذاکرات کے حوالے سے. اور باقی باتیں بھی آپ نے سنی, میاں نواز شریف کو فعال ہونا چاہیے, باقی چیزیں. اب اسی اسنا میں آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ حکومت نے بھی کچھ شرائط عائد کی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے بات کے لیے کہ یہ گارنٹی ہو کہ بھائی جس کمیٹی سے بات ہوگی پھر وہ اگر جو بھی طے ہوگا تو بانی پی ٹی آئی بھی پھر اس کو تسلیم کریں گے. اور یہ بات بھی آ رہی ہے کہ اعلیٰ سطح پہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ جناب جب تک 9 مئی کے کیسز کا اور فوجی عدالت میں کیس جانے یا نہ جانے کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک بات چیت آگے نہیں بڑھائی جائے گی. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے؟ آپ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا سے آف کورس, اور آپ ان کے بیانات بھی دیکھ رہے ہیں, سارا دن ٹیلی ویژن کی رونق رہے. جناب شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, بہت شکر گزار ہوں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ وقت دینے کا ہمیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب. اچھا پہلے تو شوکت صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ سول نافرمانی, پھر ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں, سول نافرمانی کی کال کا کیا ہوگا؟ یعنی آج ملنا تھا لوگوں نے اور وہ نہیں ملنے دیا گیا خان صاحب سے, ورنہ وہ آج لائے عمل کا بتا دیں. تو اب یہ یعنی اگر اگلے کچھ دن ملاقات کا ایکسس روک دیا گیا تو پھر کس طرح لے کے آگے چلے گی پی ٹی آئی سول نافرمانی سے متعلق معاملات کو لے کے؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ. دیکھیں سول نافرمانی کی تاریخ کا تو اعلان ہو چکا ہے, وہ برقرار ہے. ہاں وہ ختم جب تک عمران خان صاحب خود واپس نہ لے لیں اس وقت تک کوئی بھی اس کو واپس نہیں لے سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک چیز یہ تھا کہ وہ جو شہداء کے لیے دعائیہ تقریب تھی 13 کو, تو اس لیے پھر بعد میں وہ چلی گئی 15 کو, تو اس لیے ایک تو یہ ڈیلے ہوا. دوسرا جو ہے نا مذاکرات بھی ہوئے کے لیے کمیٹی بھی بنی, اور جو ہمارے الہی تھے چکزئی صاحب اور جو دوسرے لوگ تھے ان کی زیادہ ان کا اصرار تھا کہ جی آپ تھوڑا سا اس کو جو ہے نا تھوڑا سا ڈیلے کریں تاکہ ہم جو ہے مذاکرات کے لیے راستہ ہموار ہو سکے. تو اب یہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں اس کا مجھے علم نہیں. لیکن شوکت صاحب اس میں وزیر دفاع ظاہر متعلقہ ہے نا, یعنی بڑا سینئر رہنما ہے, اور وہ ٹیلی ویژن پہ کہہ رہے ہیں میں نے ابھی چیک کیا ہے, جب وہ بات کر رہے تھے نا سننے کا, میں نے ابھی دوبارہ چیک کیا ہے, کوئی فارمل, ظاہر آپ مجھ سے, آپ بہت سینئر پولیٹیکل ورکر ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ بات کرنا اور ہوتا ہے, آفیشیل رابطہ ہونا اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تک کوئی آفیشیل ریکویسٹ یا ریکویسٹ کا لفظ انہوں نے کہا, پیغام اسپیکر صاحب کو کسی کو گیا ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات کا. یہ تو جانا چاہیے نا شوکت صاحب, یو ایگری؟ میں اس سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو عقل و فکر بھی دے. دیکھیں میرے بھائی, اپوزیشن سے ہمیشہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ مذاکرات کریں, اپوزیشن نہیں کہتی ہے کہ مذاکرات کریں. لیکن یہ جو اپوزیشن میں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مذاکرات کرنے, اور اچھی بات ہے, میں تو سمجھتا ہوں, تو ایک آفیشیل رابطہ بھی کر لیں. دیکھیں روزانہ ٹاک شو میں یہ آتے تھے اور بڑاس نکالتے تھے کہ یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں, تو ہم نے اس کے لیے کمیٹی بنا لی, مذاکرات کی آفر بھی کر دی. یہی ٹاک شو میں ہمیں بھی دعوت دیتے رہے, ہم بھی ان کو دعوت دیتے ہیں. تو اس کے بعد اب دیکھیں یہ تو ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومت کے اندر ہے, ملک مشکل میں ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے, معیشت ٹھیک ہو, لیکن کیا سیاسی عدم استحکام لا کر آپ معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ابھی بھی آج بھی. لیکن شوکت صاحب دیکھیے جو فریق, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سوری آپ کی بات کاٹی میں نے, کہ حکومت کے لوگ, ابھی میں جاوید صاحب سے کہہ رہا تھا, نام لے کے کہہ رہا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب تھی تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ہم سے بات کرو, ہم سے بات کرو, ہم سے بات کرتے ہی نہیں ہیں, سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت سے بات کرنی چاہیے. تو وہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ سے تو میں سوال پوچھوں گا نا کہ اگر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے کہ ہاں چلو ہم کرتے ہیں بات, تو فارمل ریکویسٹ میک کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ورنہ تو سامنے والے کہیں گے کہ یار سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ایک فارمل پیغام تک نہیں بھیج رہے, تو کیا بات کریں ہم ان سے, تو بھیجنے کیا مسئلہ ہے؟ بدقسمتی سے پارلیمنٹ جو ہے نا وہ بے توقیر ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر سپیچ کی ہے نا, باہر تو نہیں کی ہے, تو پارلیمنٹ کے اندر ہی تو کہا ہے نا کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. پھر اس کے بعد شبلی فراز نے سینٹ کے اندر سپیچ کی کہ آؤ بیٹھے مل کر بات کرتے ہیں. دیکھو یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. یہ انہوں نے ایک قسم کا ایسی وہ ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جی یہ دیکھیں ہمیں انہوں نے دعوت نہیں دی. یہ پہلی حکومت ہے, اور کہ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ کھانے کے بغیر اٹھے, تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے کھانا نہیں کھایا, کہتے یار گھر میں پوچھا نہیں انہوں نے کہ کھانا کھاؤ گے کہ نہیں کھاؤ گے. تو یہ تو مجھے عجیب سا لگ رہا ہے. گورنمنٹ ان کے پاس ہے, لوگوں کو یہ مارتے ہیں, پورا من جدوجہد یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں, پورا من سیاسی احتجاج یہ نہیں کرنے دے رہے ہیں. اور تو مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ یا تو یہ حکومت ان کے پاس اختیار نہیں, جو عمران خان صحیح کہتے تھے کہ بھئی آپ مذاکرات تو کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات ان کے ساتھ کرنا فضول ہوگا.
اور آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس کا. اب دیکھیں نا تو پھر ایسے میں بات کیسے آگے بڑھے گی شوکت صاحب؟ پھر کیا اس سارا جو سلسلہ شروع ہوا ہے کچھ دنوں سے، اس کا منطقی انجام آپ کے خیال میں پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، صفر؟ دیکھیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ احتجاج کی طرف جانا ہوگا، کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس طرح مانے. یہ پی ایم ایل این کا مسئلہ یہ کہ جب ان کے دم پہ پیر رکھتے ہو نا تو پھر تو یہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جیسے دم سے پیر ہٹ جائے یہ پھر شیر بن جاتے ہیں. تو اب ظاہر ہے ہم تو سیاسی لوگ ہیں، ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں. شوکت صاحب احتجاج کر کے بھی آپ نے دیکھ لیا نا 2 سال بعد بنی تو نہیں نا، جو آپ چاہ رہے تھے مطالبہ تو پورے نہیں ہوئے نا، تبھی تو آپ مذاکرات پر آئے. ہمارا تو اسٹرگل ہے نا. دیکھیں ہمارا کام تو اسٹرگل کرنا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کیا کر سکتی ہیں؟ اپوزیشن تو یہی کر سکتی ہے نا، احتجاج ہی کر سکتی ہے. اور ہم کوئی، ہمارے پاس یہ تو ہے نہیں، طاقت تو ہے نہیں کہ ہم جا کے ان پہ حملہ ور ہو جائیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں. ان کے پاس اسلحہ ہے، پتہ نہیں کون سا اسلحہ تھا. اگر ہم دہشت گرد ہوتے، ہم اسلحہ ہمارے پاس ہوتا تو پھر اتنی جلدی کیسے واپسی ہم کر لیتے؟ پھر تو جواب مقابلہ کر لیتے نا. لیکن اس طرح غلط ہے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے. شوکت صاحب اس میں یہ اس طرح کے بیانات جو اب وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان آیا، یہ وڈ دے ہیلپ مذاکرات کی لیول پہ لانے کے لیے، اوور آل ماحول کو بہتر بنانے کے لیے؟ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر کہہ رہا ہو کہ عمران خان اب ہم سے پرامن کی ریکویسٹ نہیں کرنا، اسلحہ لے کر آئیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ ماحول بہتر بنانے میں مدد دے گا؟ یہ رد عمل ہے. دیکھیں جو پی ایم ایل این کے وزراء سارا دن 4 پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ دیکھو وہ بھاگ گیا. تو دیکھیں وہ ایسا دیکھیں نا، وہ کوئی بارش اور طوفان تو نہیں تھا نا کہ وہ بھاگ گیا. اگر آپ گولی برسائیں گے تو گولی کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ میں ان کو غیرت مند کہتا ہوں نا، ان میں سے کوئی غیرتی آ جائے نا کہ گولی چلے اور میں کہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو دیکھیں ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، ہم تو کوئی اس لیے ٹرین تو نہیں ہونا، ہم نے کوئی اسٹیل کی جیکٹس پہنی ہوئی ہے. تو یہ کہنا بہت ہی افسوسناک ہے. اس حکومت نے مایوس کیا ہے، میرے خیال سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مایوس کر دیا ہوگا، اس لیے کہ جتنا انہوں نے سپورٹ دیا ان کو، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. کیا ڈیلیور کیا ہے اس ملک میں؟ یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، نیچے آ گئی ہے، یا سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے. تو یہ سنگل ڈیجٹ کا مطلب ذرا سمجھا دیں کہ کون سی چیز سستی ہوئی ہے. آج بھی آپ جا کے جائیں آئل خریدیں، انفلیشن سے مراد تو یہی ہے نا کہ سستا نہیں ہونا، بلکہ جو اضافے کا تناسب ہے، اضافے کی رفتار ہے، وہ پہلے کی نسبت کم ہونا ہوتا ہے. اس سے مراد کہ اگر 4% ہے تو جناب وہ چیز جو پچھلے سال 10 روپے مہنگی ہوئی تھی وہ اس سال 4 روپے مہنگی ہوئی ہے، کوئی 100 روپے کی چیز. یہ ہے نا ظاہر، وہ سستی تو نہیں ہوتی اس سے مراد. دیکھیں عوام تو یہ دیکھ رہی ہے نا، عوام تو یہ دیکھ رہی ہے کہ گورنمنٹ ریلیف کیا دے رہی. کیونکہ جب ہماری حکومت ختم کی جا رہی تھی تو یہ پلی لیا گیا تھا نا کہ مہنگائی ہے، عمران خان مہنگائی کم نہیں کر سکتا ہے، ہم آئیں گے تو مہنگائی مقام مارچ کیا تھا. تو اس کے بعد جو انہوں نے کچھ کیا اس ملک کے ساتھ، تو آپ دیکھیں صرف آئی ایم ایف کا قرضہ لینے کے بعد یہ شیئر بن جاتے ہیں کہ جی ہم تو ملک چلا، ہماری معیشت ٹھیک ہو گئی. بھائی کہاں سے ٹھیک ہوگی؟ آپ کی معیشت تب ٹھیک ہوگی جب آپ بجلی دے سکیں گے کارخانوں کو، کارخانے چلیں گے، آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی. ابھی دیکھیں نا، ابھی جو اگر یہ سول نافرمانی کی تاریخ شروع ہوتی ہے، یہ جو بالکل سمجھتے ہیں کہ اتنی کامیاب نہیں ہوگی، جو اس وقت کتنے میرے خیال سے کوئی 36-37 بلین ڈالرز آتے ہیں نا ریمیٹنسز کے اندر. تو یہ 35-36 اگر 3% بھی لوگ مان لیں سپوز، یا 4% یا آدھے لوگ جتنے بھی مانتے ہیں، اگر 4-5 بلین ڈالر بھی کم ہو گئے تو اتنے پیسوں کے لیے تو یہ آئی ایم ایف کے آگے کتنے ترلے کرتے ہیں. تو کیسے کم ہوں گے لوگ ظاہر ہے ان کے گھر والے یہاں رہتے ہیں اور وہ جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں اس سے ان کا گھر چلتا ہے، تو وہ لوگ نہیں بھیجیں گے کیا؟ تو ان کا گھر کیسے چلے گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سپوز اگر 40 بلین ڈالرز آ رہے ہیں نا، اور اگر آپ یہ جو مڈل ایسٹ کو نکال لیں جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپنے گھروں کو پیسے بھیجتے ہیں، اگر امریکہ میں ایک بندہ بیٹھا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے، اس کی فیملی ہے، اور یورپ کے اندر ہے جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جو پاکستان آتے ہیں یہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں 4-5 بلین ڈالرز کے ہر سال، یہ لوگ اگر نہیں کریں گے، اگر میں سپوز کر رہا ہوں کہ اگر 3-4% بھی نہ کریں تو 3-4 بلین ڈالرز تو ہوں گے نا. اگر یہ 3-4 بلین ڈالر بھی نہ آئے، پاکستان 3 بلین بھی نہ آئے، تو یہ کیا کرے گی پاکستانی حکومت؟ کتنے مشکل میں ہوگی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں. میں اگین عرض کرتا ہوں، سیاسی لوگ ہیں، سارے محب وطن لوگ ہیں، ہم تو نہیں چاہتے کہ پاکستان کو نقصان ہو، لیکن اگر آپ اپوزیشن کو دیوار سے لگائیں گے تو آگے کیا رہ جائے گا؟ آپ ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ انتشاری ہے، کہتے ہیں یہ سیاسی لوگ نہیں ہے، بات نہیں کرتے ہیں. تو ہمیں بتائے تو صحیح نا، ہم کیا کریں؟ ہم اسمبلی میں بات کرتے ہیں تو آپ اسمبلی میں نہیں سنتے، ہم ادھر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ
یہ ڈر گئے جی اب تو یہ کمزور ہو گئے اس لیے. تو یہ میرے خیال سے جو ایٹیچیوڈ ہے پی ایم ایل این کا یہ ذرا چینج کرنا پڑے گا. ابھی شوکت صاحب یہ بتائیں ابھی یہ خبر آ رہی ہے نا کہ جناب وہ گورنمنٹ نے یہ بھی طے کیا ہے کہ جناب پھر یہ پی ٹی آئی یہ بھی گارنٹی دے کہ جو بھی کمیٹی بنی ہے پھر اس سے جو طے ہو وہ طے ہو, یہ نہ ہو کہ جناب پھر بانی کوئی اور بات کر دیں. اگر یہ بات گورنمنٹ رکھتی ہے تو یہ بات جائز ہے. آپ کو یاد ہے نا کہ وہ ایک کمیٹی بنائی تھی خان صاحب نے, وہ فواد صاحب تھے, قریشی صاحب تھے اور خٹک صاحب تھے, الیکشنز کے حوالے سے وہ طے ہو گیا تھا سارا, ڈیٹ مل گئی تھی الیکشن کی کہ بجٹ کے بعد الیکشن کرائے تھے. خان صاحب نے کہا نہیں الیکشن کی تاریخ کا فوراً اعلان کریں ورنہ نہیں, اور پھر ختم ہو گئے تھے مذاکرات. یہ آپ کو یاد ہے نا تھوڑے دن. یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن دیکھیں اگر سپوز یہ کمیٹی تو بڑی بااختیار بنائی گئی اور خان صاحب نے خود کہا ہے عمر ایوب کو کہ عمر ایوب صاحب آپ کو پورا اختیار ہے, اور خود عمر ایوب صاحب نے بتایا. تو جب ان کے پاس اختیار ہے, ایک دیکھیں نا اب اس بہانے سے کہ جی میں یہ پانی گہرا ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ میں ڈوب جاؤں, ایسا نہ ہو کہ میں تیر جاؤں, یہ دیکھیں آپ نے سیاسی چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اور تو کوئی فرمانے کی تاریخ پہ چلے جائے تو ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ ملک کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس لیے کم سے کم چیزیں دیکھیں. اب یہ تو آپ یہ خوف اگر آپ کے دل میں رہے گا تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ آپ کو یہ لگ رہا ہے شوکت صاحب کہ بالآخر بات احتجاج پر ہی جائے گی, یعنی بالآخر بات سول نافرمانی پر ہی جائے گی, یہ ایسے نہیں ہوگا, یہ باتوں سے نہیں مانے گا. میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں وہ ڈالے اور یہ مذاکرات کے ذریعے کوئی راستہ نکلے. میری تو دعا ہے, اس لیے کہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, سب کچھ پاکستان میں, بچے پاکستان میں, ہم سب کے یہی حال ہے. دیکھیں ہم نے تو کہیں باہر نہیں جانا, اسی ملک میں رہنا ہے. تو پاکستان میں امن ہوگا, یہ اس طرح کی کوئی جو سیاسی یا جو یہ استحکام ہوگا تو بہت پاکستان کو فائدہ ہوگا. دیکھیں یہ تو چلتے رہتے ہیں, لیکن اگر ہم اس طرح ہٹ درمی کریں گے تو اس سے نقصان ہوگا ملک کو. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جیسے بات کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر میں جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا. مجھے لگتا ہے واپس ہمیں احتجاج پر ہی جانا پڑے گا. ان کے الفاظ میں کہ جب نون لیگ کی دم پہ پیر رکھو تو ساری باتیں مانتے ہیں اور پھر ورنہ باتوں سے پھر جاتے ہیں, تو ہمیں پھر احتجاج کی طرف جانا پڑے گا. بالکل نا امید ہیں مذاکرات کے مرحلے سے. ایک بریک کے بعد ہم ایک اور سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں. اہم ترین پیش رفت ہوئی اب سے کچھ لمحات پہلے, اور ہم باہر معمول کے پروگرام سے ہٹ کے اسی پر بات کرتے ہیں کیونکہ پروگرام 11 آ رہا ہے. وہ یہ کہ مدارس رجسٹریشن کا بل اس وقت اہم ترین مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت اور مولانا صاحب کے درمیان. ابھی مولانا صاحب نے ایک بہت سٹرونگ پریس کانفرنس کی ہے جید علماء کرام کے ساتھ. ظاہر ہے دوسری سائڈ پہ بھی پہلے بہت جید علماء کرام تھے, لیکن بہت نامور علماء کرام جو کہ مختلف مسالک کی اسکول آف تھاٹس کی نمائندگی کرتے ہیں, جس میں جناب مفتی تقی عثمانی صاحب خود بیٹھے ہیں, جس میں جناب مفتی منیب الرحمان صاحب خود بیٹھے ہیں, جس میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب خود بیٹھے ہیں. ان سب کی موجودگی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے وعدے کو پورا کرے اور مدارس سے متعلق جو بل کی حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم منظور کرائیں گے اس کو پورا کرے. گویا آج ابھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے, جن کا ظاہر اسکول آف تھاٹ ایک مختلف ہے, جناب مفتی تقی عثمانی صاحب نے اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور دیگر علامہ افضل حیدری صاحب اور دیگر علماء موجود تھے, انہوں نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات پر حمایت کر دی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس سے پہلے حکومت کی وزراء کی موجودگی میں عطا اللہ تارڑ صاحب بیٹھے تھے اور باقی وزراء بیٹھے تھے, طاہر اشرفی صاحب تھے, کئی علماء کرام بیٹھے, اور انہوں نے گویا ان کے خلاف کی اور کہا کہ مولانا صاحب کو جو یقین دہانی کرائی گئی ہے اگر حکومت نے وہ بل منظور کیا تو ہم مولانا صاحب بندے سڑکوں پر لائیں گے, تو ہم بھی ان کے خلاف جو ہے بندے سڑکوں پر لائیں گے. آج مولانا صاحب نے بھی یہ پریس کانفرنس کی, بلکہ آپ دیکھیے کہ اس وقت یہ کہا جا رہا تھا, اور مہمان ہمارے ساتھ ہو تو مجھے بتائیے گا, آپ بتائیے گا ٹاک بیک میں نہیں میں سن پا رہا, تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بلکہ مولانا صاحب کو اس پریس کانفرنس میں یہ کہا گیا تھا, یہ تانا دیا گیا تھا کہ مولانا صاحب کا تعلق سیاست سے ہے, مولانا صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, مدارس کے نمائندے تقی عثمانی صاحب ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں, ان کے نام دیے گئے, اور مولانا صاحب کا یہ کیا تعلق ہے ان سب سے, اس وقت یہ کہا گیا تھا. آج مولانا صاحب نے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی, گویا ان سب کی حمایت حاصل کر لی ہے. اس وقت اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا تھا, آج سے کچھ دنوں پہلے جو ہوئی تھی, وہ دیکھیے گا. میرا خیال ہے یہ پہلی دفعہ ہے کہ حکومت مولانا سے بلیک میل نہیں ہو رہی اور ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, وہ سیاست کے نمائندے ہیں. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ, مولانا تقی عثمانی, مفتی منیب الرحمان, کسی نے کہا ہے کہ وہ ہمارے نمائندے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے توہین کی ہے, ان کو معافی مانگنی چاہیے.
جی کون لائن پر ہے؟ جی تو یہ مفتی کریم صاحب کا آپ نے یہ سنا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. مجھے یہاں بتائیے گا, میں بالکل نہیں سن پا رہا, ٹاک بیک خراب ہو چکا ہے. مفتی کریم صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن میں موجود ہیں, میں ذرا انہی سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ نہیں دوبارہ ملائیے گا, ہم آواز بھی صحیح نہیں سن پا رہے ہیں. مفتی کریم صاحب کو دوبارہ ملاتے ہیں, وہ آواز نہیں سن پا رہے ہیں. یہ مفتی کریم صاحب کا آپ نے بیان سنا جو کہ بتا رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ مدارس کے نمائندے نہیں ہیں, اور یہ تو دیگر علماء کرام جس میں یہ سب جو ہے وہ یہ سب کہاں ہیں. تو آج مولانا صاحب نے ان سب کو لے کر پریس کانفرنس کر دی, اور اس پہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کی بھی رائے سن لیجیے کہ انہوں نے کیا کہا. مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت ہماری پوری سپریم کونسل کی یہ رائے ہے, یعنی جتنے علماء کرام بیٹھے تھے, اس وقت ہماری پوری سپریم کونسل کی رائے ہے کہ حکومت قرارداد کو تسلیم کرے. اگر اس کے برعکس بات ہوئی تو آئندہ کا لاہ عمل بیٹھ کر ہم طے کریں گے. یہ کہا ہے جناب مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی. گویا مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی انہوں نے اپنے طور پہ بھرپور حمایت کر دی ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے ابھی اس پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہمارے بل میں کوئی متنازع بات نہیں ہے. بل کے پاس ہونے کے بعد تو حکومت کے لوگ جو ہے وہ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے. میں ذرا ایک بار پھر مفتی کریم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بدامی بھائی کیا حال ہے؟ سر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں, بہت شکریہ مفتی صاحب وقت دینے کا. بڑی اسٹرانگ ایک پریس کانفرنس کی ہے مولانا صاحب نے. اسٹرانگ سے مراد ہے کہ میں آپٹکس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جس میں 7 پہلو میں مفتی منیب الرحمان صاحب تشریف فرمائے, جناب مفتی تقی عثمانی صاحب تشریف فرمائے. آپ ہی اس پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے کہ بھائی مدارس کے نمائندے مولانا صاحب نہیں ہیں. کہاں ہیں منیب الرحمان صاحب, کہاں ہیں تقی عثمانی صاحب؟ تو سرکار یہاں ہے مفتی منیب الرحمان صاحب, یہاں ہے تقی عثمانی صاحب, اور ان سب نے کھلے الفاظ میں بین الفاظ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی اس معاملے پر حمایت کر دی ہے. کیا کہیے گا؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کے موقف کی حمایت کی ہے جی, تو اپنا نمائندہ بھی بنایا ہے. میرا جو مطالبہ تھا کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, یہ تو نمائندہ بنانے سے بھی ایک قدم آگے کی بات ہو گئی نا, کہ میڈیا پر ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے مشترکہ مطالبہ کر دیا ہے. نہیں, وہاں پر مولانا فضل, میرے پاس جو لسٹ ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بطور سرپرست کے وفاق المدارس کے شریک ہوئے ہیں. جی جی, لیکن سر یہ جو پریس کانفرنس چلی ہے اس میں تو خود مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پوری سپریم کونسل کی کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ اس بل کو منظور کیا جائے. تو وہ تو حمایت کر دی نا, یعنی بات ہی ختم ہو گئی. نہیں, کیسے ختم ہوگی بات؟ چلو یہ نہیں, ختم ہو گئی سے میری مراد یہ ہے کہ یعنی وہ اعتراض تو ختم ہو گیا نا کہ جب مولانا صاحب پہ کیا جا رہا تھا کہ صاحب آپ اکیلے کیسے علمبردار بن گئے, مدارس کے نمائندے تو مفتی منیب صاحب ہیں, تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ حضرات ساتھ بیٹھے ہیں آج. اطاعت تنظیمات مدارس دینیہ والے. جی جی ہاں. اچھا ٹھیک ہے, اب سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے سر کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا وہ بات تو ایک فیکچولی انکریکٹ ثابت نہیں ہوگی کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب مولانا صاحب اکیلے ہی جو ہے وہ بن گئے ہیں مدارس کے خود ساختہ علمبردار, یہ سیاست کے نمائندے ہیں, مدارس کے ہیں ہی نہیں. تو سوال یہ ہے کہ مدارس کے نمائندے جن کو آپ نے مدارس کے نمائندے کہا, انہوں نے مولانا صاحب کے موقف کی حمایت کر دی ہے, ان کے اس حمایت پر آپ کیا کہیے گا؟ یہ سوال ہے. نہیں, میرا نہیں خیال اس میں. ان کو چاہیے تھا نا اس کو نامینیٹ کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ یہ ہمارے نمائندے بن گئے ہیں. دوسرا بنیادی سوال بالکل وہیں پر ہی کھڑا ہے. اب مفتی منیب الرحمان صاحب کا اپنا کالم جو پرسوں کا ہے, اس میں یہ بات لکھ رہے ہیں کہ کچھ ادارے جو وفاق نئے ہیں یا وہ وزارت تعلیم کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں, تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اپنی پرسوں والی پریس کانفرنس ہے, اس میں یہی بات ہے. لیکن یہ جو ایکٹ لے کر آئے ہوئے ہیں اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سوسائٹی ایکٹ جو ہے یہ واحد مدارس کے رجسٹریشن کا ادارہ ہوگا. باقی کوئی بھی اگر کہیں اور رجسٹرڈ ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہوں گے. وہ تو وزارت تعلیم کو اور ڈی جی آر ای کو بالکل ہی سائڈ پہ کر رہے ہیں سر. اچھا چل, یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن یہ اور اس میں ہماری پہلی بات ہو چکی ہے جزیات پہ. یہ بتائیں کیا ابھی کوئی ایسی آپ کسی ایسے تجویز کی حمایت کریں گے کہ جس میں ان حضرات کے نمائندے اور آپ حضرات یا آپ کے نمائندے مل کر بیٹھ کے کوئی ایک حل نکالیں جو بھی اس مسئلے کا نکالنا, یہ ممکن ہے یا بڑا واضح موقع پہ آپ لوگوں کا بھی اور اس پر پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا؟ ایک تو نا بدامی بھائی میری بات سن لیں. سر یہاں پر جو مدارس گراؤنڈ پہ موجود ہے نا,
ان کی تعداد ہے 32,000 سے 35,000 کے درمیان. 18,600 مدارس جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. ہم بالکل اس کے قائل ہیں اور پہلے بھی یہ تجویز دے رہے ہیں کہ اگر یہ اطاعت تنظیمات سوسائٹی ایکٹ کے تحت جانا چاہ رہے ہیں تو چلے جائیں، لیکن ہم جو وزارت تعلیم کے ساتھ چلے گئے ہیں یا مزید جانا چاہیں گے، ہم تو ادھر ہی رہنا چاہتے ہیں. اچھا تو پھر ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر حکومت اور مولانا صاحب کی ارینجمنٹ ہوئی ہے وہ اپنے مدارس کو وہاں رجسٹر کروانا چاہیں تو کرے، لیکن پھر یہ نہ ہو کہ ایک نیا قانون ایسا منظور ہو جس کے تحت ہمیں بھی مجبور کیا جائے کہ ہم اپنی رجسٹریشن یہاں کے بجائے وہاں کرائیں. صحیح سمجھ رہا ہوں آپ کی بات؟ نہیں، یہ اس ایکٹ میں شامل ہے. یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ایکٹ لے کے آئے ہیں نا، ہاں، اس میں یہ کلاس موجود ہے کہ کہیں اور اگر سوسائٹی ایکٹ کے علاوہ کہیں پر بھی کوئی رجسٹریشن ہوئی ہے وہ ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ ادھر رجسٹرڈ ہوں گے، یہ اس کا حصہ ہے باقاعدہ. تو ہمیں زیادہ مسئلہ تو اس پر ہے کہ جو آلریڈی رجسٹریشن کروا چکے ہیں وہ کیوں جائیں سوسائٹی ایکٹ کے تحت. تو پھر تو یہ بیچ کا راستہ نکل سکتا ہے نا. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ماحول ہو کہ جناب جو مدارس پہلے سے وہاں رجسٹرڈ ہے ان کی رجسٹریشن منسوخ نہ کی جائے اور مولانا صاحب کچھ مدارس یہاں رجسٹرڈ ہو جائے، اور آئندہ جو ادھر ہونا چاہ رہے ہیں ان کو ادھر ہونا چاہیے. یہ بیچ کی راہ نکل سکتی ہے. یہ تو ہے، بالکل ہے، یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. صحیح. اور دوسرا ہمیں یہ اعتراض تھا بنیادی طور پر کہ مولانا صاحب اس دن جو پشاور میں خطاب کیا ہے اس میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ کسی کوٹھے پر بورڈ لگانے سے مدرسہ نہیں بن جاتا. وہ اس کی وضاحت میں نے کی تھی کہ یہ 4,000 مدارس ہیں ہمارے فاقل المدارس الاسلامیہ رضویہ پاکستان کے، جس میں 285 جگہ پر دورہ حدیث ہو رہا ہے، 75 جگہ پر مفتی کورس ہو رہا ہے. ہمارے ہزاروں شیوخ الحدیث، ہمارے ہزاروں مفتیان کرام اور لاکھوں طلبہ و طالبات جو ہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے اور اس پہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک، وہ آپ کا بیان ہے. بہت 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 شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ہم سے بات کر رہے تھے جناب مولانا صاحب. اب جناب قبلہ حافظ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں. میں تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی برادر کا انتقال ہوا، مجھے میں ملک سے باہر تھا تو میرے علم میں نہیں تھا، مجھے ابھی معلوم ہوا. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اور ہم نے ان سے گزارش کی کہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس سے انہوں نے وقت نکالا، ورنہ ظاہر اس وقت میڈیا پر وہ نہیں آ رہے تھے گھر میں وفات کی وجہ سے. حافظ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت تعزیت بھی، بہت دعائیں بھی. اور حافظ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، دیکھیے اس پریس کانفرنس میں تو باقاعدہ طور پر یہ پکچر پیش کی جا رہی تھی، آپ نے بھی کسی بھی الفاظ میں گویا یہ تاثر دیا کہ بھائی سیاست کے نمائندے الگ ہیں، مدارس کے نمائندے الگ ہیں. تو آج تو مولانا صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے پریس کانفرنس بھی مفتی منیب الرحمان صاحب دائیں، تقی عثمانی صاحب بائیں اور دیگر علماء کرام ان کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کر دی اور سب نے ان کے موقف کی حمایت کر دی. ایک وزن تو آ گیا نا ان کی بات میں حافظ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. شکریہ بدامی صاحب. بس ایک تو میری سب سامعین سے یہ درخواست ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کرے. میرا چھوٹا بھائی، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی جنت دے. ہم ایک غم کی کیفیت میں ہیں اس وقت، لیکن میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو ضد نہیں کرنی چاہیے. یہ 18,600 مدارس جو ہیں یہ DGRE کے ساتھ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اس معاہدے کے تحت جو معاہدہ مفتی تقی صاحب نے، مفتی منیب صاحب نے، ان سب حضرات نے کیا گورنمنٹ کے ساتھ، ہمارے دستخط نہیں ہے اس کے اوپر، ان حضرات کے دستخط ہیں. اب اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اس معاہدے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور ہم پرانے نظام پہ جانا چاہتے ہیں، تو ہماری صرف گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنے پرانے نظام پہ جانا چاہتے ہیں، آپ جانیں، گورنمنٹ جانے، جو بھی آپ کرنا چاہیں. لیکن یہ جو 18,600 مدارس ہیں یا اور کوئی مستقبل میں مدارس اپنے آپ کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنا چاہتے ہیں، ایک تو بدامی صاحب یہ میں غلط فہمی بھی دور کر دوں، اور یہ جو پراپوگنڈا ہے کہ جی مدارس وزارت تعلیم کے تابع نہیں ہو رہے، منسلک ہو رہے ہیں. صحیح. منسلک ہونا اور بات ہے، ماتحت ہونا اور بات ہے. صحیح. دوسری بات یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ جو مدارس ہیں ان کا دینی نصاب کوئی تبدیل نہیں کر رہا. کیا 5 سال سے یہ مدارس DGRE کے دفتر کے ساتھ منسلک ہیں؟ ماشاءاللہ کل آپ دیکھیں منہاج القرآن کا، یعنی 10,000 علماء، مشائخ اور طلباء جو کل فارغ التحصیل ہوئے درس بخاری میں، کل پورے میڈیا نے دیکھا. ابھی یہ بات کر رہے تھے مفتی عبدالکریم صاحب، مولانا طیب پنج پیری، جامعۃ الرشید، یہ سارے جو 10 بورڈ ہیں
یہ ایک حیثیت رکھتے ہیں. آپ کہیں کہ نہیں صرف حیثیت 5 کی ہے باقی 10 کی نہیں ہے تو یہ تو تسلیم نہیں ہو سکتا. نہ یہ تسلیم ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ 18,600 مدارس کو ختم کر دیا جائے, یہ دوبارہ پرانے نظام پہ جائے, بالکل نہیں ہوگا. ہم یہ گزارش باادب طریقے سے ہاتھ جوڑ کے کرنا چاہتے ہیں کہ مدارس کا مفاد بھی اس میں ہے, طلباء کا مفاد بھی اس میں ہے کہ یہ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں. آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ مولانا صاحب کی اور گورنمنٹ کی کیا ارینجمنٹ ہوتی ہے, ان کے مدارس کہاں ہیں, آپ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ گورنمنٹ مدارس کے حوالے سے, تعلیم کے حوالے سے اگر کوئی پالیسی بناتی ہے تو وہ ان 10 بورڈ کو بھی اعتماد میں لیں. دیکھیں نا ٹوٹل 15 بورڈ ہیں مدارس کے, آپ 5 کو اعتماد میں لیں 10 کو چھوڑ دیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ بالکل غیر مناسب ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کہیں کہ آپ ان 10 بورڈ کو بالکل ختم کر دیں گے اور وہ دوبارہ, تو یہ نہیں ہوگا. اگر آپ ڈرتے ہیں احتجاج سے کہ مولانا صاحب لوگ لے آئیں گے, فلانا کوئی لوگ لے آئے, تو یار ذرا سوچے تو صحیح کہ 18,600 جو ہیں یہ اگر 10 لوگ لے آئے تو کتنے لوگ بنیں گے؟ تو ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے, مدارس کو طاقتور ہونا چاہیے, مدارس کی آزادی خود مختاری بالکل بکواس ہے. میں یہ بات بڑا سخت جملہ ہے, کوئی مدارس کی آزادی خود مختاری سے نہیں کھیل سکتا. مدارس کے دینی نصاب کو کوئی تبدیل نہیں کروانا جا رہا, ہم وہی کام کر رہے ہیں. بداوی صاحب یہ میرا جملہ یاد رکھیں, ہم اسی معاہدے کے تحت جا رہے ہیں جس معاہدے پہ دستخط مفتی تقی صاحب نے کیے, مفتی منیر صاحب نے کیے, ساجد میر صاحب نے کیے, افضل حیدری صاحب نے کیے, مولانا عبد المالک اور ان کے لوگوں نے کیے. آپ اس معاہدے سے منحرف ہو گئے, آپ نے اس کو چھوڑ دیا, آپ کی مرضی. ہم تو اس معاہدے کے تحت جا رہے ہیں, اسی کے تحت جانا چاہتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ حکومت کسی عالمی طاقت, کسی فیٹف قوانین کے پریشر میں آ کے یہ سب نہیں کر رہی؟ بھائی کون سی عالمی طاقت؟ 5 سال سے یہ جو 18,600 مدارس منسلک ہوئے جا کے, کیا کسی نے جا کے ان کا نصاب بدلوایا؟ کیا کسی نے جا کے ان کا جو ہے وہ مالی نظام بدلوایا؟ خدا کا واسطہ ہے, فیٹف کا کوئی لینا دینا نہیں آپ کی رائے میں سے. میرا ایک سوال ہے بدامی صاحب کہ اگر کوئی مداخلت کرنی ہو تو وہ وزارت داخلہ سے زیادہ قوت سے ہوگی مداخلت یا وزارت تعلیم سے ہوگی؟ مجھے آپ یہ بتائیے. اور کیا اس نظام سے ہوگی جو ایک پورا نظام بنا ہوا ہے, یا اس نظام سے ہوگی جس کا ایک کلرک بیٹھتا ہے ڈی سی آفس میں؟ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا, اگر خدا نخواستہ آج میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں کہ خدا نخواستہ مسجد مدرسے کو کوئی خطرہ ہوگا. ماضی میں بھی صف اول میں ہم کھڑے ہوئے, میں ایڈوائزر تھا پنجاب میں نے صرف مدرسے پہ چھاپے کی رائے پر کہ فلاں مدرسے میں چھاپا لگایا جائے, میں نے 3 بار استعفی دیا تھا, آن ریکارڈ موجود ہے. بھائی میں مدرسے کا طالب علم ہوں, میں مدرسے سے پڑھا ہوں, ہم خود مدرسے کے محافظ ہیں. مولانا صاحب یہ اپنی رائے ہے, یہ 5 بورڈ ایک طرف ہے, 10 ایک طرف ہے, ان کا کہنا ہے ہمارے پاس 30,000 مدرسے ہیں. ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں ٹوٹل 30,000 مدارس ہیں, 18,600 ایک طرف کھڑے ہیں, آگے بھی بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں کوئی جھگڑا نہیں ہے نا اس کو. لیکن حافظ صاحب ان کا, مولانا صاحب کا اس حد تک تو کہنا ٹھیک ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمیں آپ لوگوں سے تو ہم بات ہی نہیں کر رہے, ہم آپ لوگوں پر اعتراض ہی نہیں اٹھا رہے, یہ حکومت ہے, یہ اس کے وزراء ہیں, یہ ہمارا گھر ہے, یہاں پر آ کر یقین دہانیاں کرتے رہے, یہ ہماری ارینجمنٹ ہے, اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کیا تو اس کو نبھائیے. اس حد تک تو حق پہ جانب نہیں ہے, مرکزی ذمہ دار اس معاملے میں حکومت تو کمٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی. لیکن یہ ایسے ہی ہے بدامی صاحب کہ میں کہوں میرا معاملہ فلاں چینل سے ہے لیکن ARY بند کر دو, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی ARY بھی چلتا رہے, وہ بھی ہمارے نظام کو آپ نہ چھیڑیں, آپ اپنا نیا نظام جو بھی بنانا چاہیں. ذمہ دار اگر مولانا صاحب کا یہ مطالبہ ناجائز تھا تو حکومت کا اس مطالبے کو ماننا بھی اتنا ہی ناجائز تھا نا, جو زبان دے کر آگے کہ آج ARY بند کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, دیکھیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے کس طرح مولانا کے ساتھ یہ طے کر لیا, جب 15 بورڈ موجود ہیں تو آپ نے 5 سے طے کیا, 10 کو آپ نے پوچھا ہی نہیں. یہ تو حکومت کی غلطی ہے, اس سے تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. اور اس سے ہم کب کہہ رہے ہیں, ہم حکومت سے اب یہ کہہ رہے ہیں, ہم مولانا سے نہیں کہہ رہے ہیں, ہم بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بھی نئی قانون سازی کرنی ہے اس حوالے سے آپ ان 10 بورڈ کو اعتماد میں لیں, بیٹھیں. ہاں ہم فلیکسیبل ہیں کہ مولانا صاحب کے لیے آپ جو بھی قانون بنائیں, لیکن یہ جو ہمارے آلریڈی قانون کے تحت نظام چل رہا ہے
اس کو نہ چھیڑا جائے. اس میں آخری بات حافظ صاحب، یہ ہو سکتا ہے اس وقت گرد بٹھانے کے لیے مولانا صاحب کی طرف پریشر بنے تو گورنمنٹ ایسا ہی کچھ کر دے کہ جناب مولانا صاحب آپ ان سے رجسٹر ہو جائیں اور حافظ صاحب آپ اور آپ کے مدارس جو ہے وہ اپنی رجسٹریشن چینج نہ کریں. عملاً کیا کسی ملک کا نظم و نسق اس طرح چل سکتا ہے کہ جناب 100 مدرسہ ہے، 40 ادھر رجسٹر ہو جائے، 60 ادھر ہو جائے؟ یہ عملاً ہے یہ بات، پریکٹیکل ہے یہ بات؟ وسیم بدامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی وزارت تعلیم میں ایک پورا سیکشن موجود ہو، آپ کی وزارت تعلیم کے ساتھ 18,600 مدارس رجسٹرڈ ہوں اور آپ ان 15 بورڈوں میں سے 10 کو پوچھے ہی نہیں اور آپ ایک نئی قانون سازی کی طرف چلے جائیں؟ ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے وہ کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں مدارس کا، اور یہ سب کا مطالبہ تھا بدامی صاحب. آج جو لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزارت صنعت کے ساتھ مدارس کو لے جائے، بھائی آپ وہ معاہدہ تو پڑھیں، انہی کا مطالبہ تھا، انہی کے دستخط ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ کریں، اور لکھا ہوا ہے اس پہ کہ یہ حتمی معاہدہ ہے. ہمیں 2 چیزیں چاہیے، ہمارے سسٹم کو نہ چھیڑا جائے. مستقبل کے اندر حکومت جو ہے، یہ تو مذاق بن جائے گا کہ ہر 5 سال بعد، ہر 3 سال بعد آپ مدارس کے حوالے سے قانون بدل دیں، تو جو ہمارے طلباء 7 سال کا کورس کرنے آ رہے ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، خواہ وہ ہمارے ہوں خواہ وہ اتحاد تنظیمات کے ہوں. اس لیے اس کا حل جلد بازی میں نہیں، بیٹھیے، بات کیجیے آرام سے، اس کے اوپر جو ہے پورا. اور یہ ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ آج قائم ہوا ہے، اس کے تحت 12 جو بنے ہوئے ہیں پورے ملک کے اندر دفاتر، وہ آج قائم ہوئے ہیں. اور اس پہ خلاصہ کلام ہے کہ اگر یہ بل اسی یعنی منو ون ویسا ہی منظور ہوا، اسی متن کے ساتھ جس طرح کی ابھی ہے، جس کے مطابق آپ لوگوں کو بھی پھر رجسٹریشن مارک کرانی پڑے گی، تو پھر آپ بھی احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے؟ پھر بالکل نہیں ہم کروائیں گے. اور ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لاکھوں طلباء کا، ہزاروں مدارس کا معاملہ ہے. کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھیں کہ 18,000، ہمیں نہیں پتا یہ اتحاد تنظیمات کے کتنے مدارس ہیں، 1 لاکھ ہیں، 50,000 ہیں، 2 لاکھ ہیں، یا 20,000 ہیں، یا 10,000 ہیں. ہمارے 18,600 رجسٹرڈ آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. تو اگر 18,600 10 بندے ایک مدرسہ لے آئے تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 2 لاکھ بندہ بن جائے گا. کیا ملک متحمل ہے اس کا؟ اور آپ کو حیرت ہے آج کی اس پریس کانفرنس میں کہ آپ دیکھا تقی عثمانی صاحب، منیب الرحمان صاحب جیسے جید علماء نے حمایت کر دی مولانا صاحب کی، آپ کے لیے بات باعث حیرت ہے؟ یہ تو وہی 5 ہے نا جنہوں نے پہلے. اب آپ مجھے بتائیں اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ ان اکابرین نے پہلے وزارت تعلیم سے معاہدہ کر کے کہا کہ نظام سارا وزارت تعلیم کے تحت کرو، جب وہاں ہو گیا آج یہ کہتے ہیں اس طرف آ جاؤ، تو کل یہ نہیں کہیں گے کہ اس طرف نہ جاؤ. اس کی کوئی گارنٹی کیا ہے؟ یہ مجھے بتا دیں. بہت شکریہ جناب حافظ طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے رائے دونوں حضرات کی سن لی. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ آپ سے کل ملتے ہیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.